السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں آج ایک نئے لفظ نسلخو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس ورڈ کو اسٹڈی کریں گے، اور یہ ورڈ جو ہے اس کا روٹ لیٹرز سین، لام اور خا ہیں، یعنی سلخہ سے یہ نکلا ہے، اور نسلخو سورہ یاسین کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ یاسین ورس نمبر 37 میں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ کے طور پر یہ الفاظ وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں تک اردو زبان میں اس کے استعمال کا تعلق ہے تو اردو میں یہ لفظ یا اس کی فیملی کا کوئی بھی ورڈ مستعمل نہیں ہے، قطعاً استعمال نہیں ہوتا، اور ہم اس لفظ سے اردو زبان کے اندر ایٹ لیسٹ آشنا نہیں ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں اس فیملی کی 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں سلخہ سے۔ ایک تو سورہ یاسین ورس نمبر 37 جو اس وقت آپ اپنی سکرین کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، ایک مرتبہ سورہ الاعراف میں ورس نمبر 175، اور پھر سورہ التوبہ ورس نمبر 5 میں وہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ان سلخہ، یہاں نسلخو اور وہاں ان سلخہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی کھال ادھیڑ لینا اور کھال اتار دینا، یا پھر وقت کا گزر جانا، پھر یا دن کا رات میں بدل جانا، یہ اس کے ابتدائی معنی ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کا ورڈ ہسٹری دیکھتے ہیں اور اس کے ابتدائی معنی دیکھتے ہیں تو ابتدائی طور پر اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی جانور کی کھال اتار دینا، یا پھر از خود جانور، کسی بھی جانور کا اپنی بیرونی جلد اور کھال کا اتار دینا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ریپٹائلز میں ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ماؤلٹنگ یا کینچلی اتارنے کا عمل بھی کہتے ہوتے ہیں، کہ کچھ جانور سال میں ایک خاص موقع کے اوپر اپنی اوپر والی جلد اتار دیتے ہیں اور اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہوتے ہیں، اور جس کو انگلش میں ہم ماؤلٹنگ اور اردو میں کینچلی اتارنا بھی کہتے ہوتے ہیں۔ ریپٹائلز میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے، کچھ دیگر جانور بھی اس طرح کا عمل ان کے لیے زندگی میں ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی اوپری جلد سے آزاد ہو جائیں جو قدرے ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، اور نیچے سے فریش جلد ان کی جو ہے وہ آ چکی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ کہا جائے سلخت الحیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سانپ نے اپنی کینچلی اتار لی ہے اور اپنی اوپر کی جلد اور بیرونی جلد سے وہ آزاد ہو گیا ہے، بلکہ اس عربی میں تو التسلخ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی سانپ کی وہ اوپری جلد ہوتی ہے کہ جس کے اندر سانپ موجود نہیں ہوتا، بلکہ سانپ اس سے نکل کر کہیں جا چکا ہوتا ہے، اور اوپری جلد کہیں جو پڑی ہوتی ہے تو اس کو التسلخ کہا جاتا ہوتا ہے۔ ابتدائی معنی تو یہی ہے اس ورڈ کا کہ جانوروں کا اپنی جلد اتار کر اس سے آزاد ہو جانا اور اس سے الگ تھلگ ہو جانا۔ پھر یہاں سے ایک جو ٹریول ہسٹری ہے اس ورڈ کی وہ شروع ہوتی ہے، تو اس معنی سے اس ورڈ نے آگے ٹریول کرنا شروع کیا، اس معنی سے اس ورڈ نے ٹریول کرنا شروع کیا، اور پھر یہ اس کا جو بعد میں معاشرے میں ایک عام معنی اور عام استعمال اس طرح سے ہونے لگ پڑا کہ کسی بھی چیز کو اس طرح سے الگ تھلگ کر دینا کہ اس کا دوسری چیز پر نشان باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ابتدائی طور پر یہی تھا کہ سانپ جب کینچلی سے نکل جاتا تھا تو سانپ کے وجود کا کوئی نشان اس کے اندر نہیں رہتا تھا، کہ کچھ سانپ اس کے اندر رہ جاتا اور کچھ چلا جاتا، بلکہ وہ سنیک وہاں سے آزاد ہو جاتا تھا، یہ کینچلی اس سے آزاد ہو جاتی تھی، الگ تھلگ ہوتے تھے، کوئی نشان اس کے اندر باقی نہیں رہتا تھا، یہ الگ تھلگ ہونا اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو اس کا معنی یوں بن گیا ہوا ہے کہ کسی بھی چیز سے یوں لا تعلق ہو جانا، یوں الگ تھلگ ہو جانا کہ کوئی کنیکشن باقی نہ رہے، کوئی رابطہ اور تعلق کوئی باقی نہ رہے، بلکہ مکمل علیحدگی اور الگ تھلگ ہونے کا تصور وہاں پہ وجود پا جائے۔ سورہ یاسین میں جب ہم یہی ورڈ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہیں سے یہ ورڈ نے ٹریول کیا، اور اس کا معنی چونکہ قرآن سورہ یاسین میں الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں کہ وَآیَتُهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ہماری نشانی یہ ہے کہ اللیل رات، نسلخ منہ کہ جس سے ہم انسلاخ کر لیتے ہیں، جس سے ہم جدا کر لیتے ہیں، الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ کس چیز کو الگ تھلگ کرتے ہیں؟ النہارا، دن کو۔ تو رات کے اندر سے انسلاخ ہو جاتا ہے نہار کا، یعنی رات لا تعلق ہو جاتی ہے دن کی روشنی سے۔ رات جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے اندر روشنی کا ایک ذرہ اور ایک نشان بھی باقی نہیں رہتا، وہ روشنی جو دن کے ساتھ مخصوص ہے، نہار کے ساتھ مخصوص روشنی رات سے انسلاخ ہو جاتی ہے، لا تعلق ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ذرہ اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا اس میں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رات ہے کہ جس کو ہم دن سے یوں نکالتے ہیں کہ اس کے اندر دن کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں بچتا، کہ رات کے اس لمحے میں کوئی ایسا شخص جس نے دن نہ دیکھا ہو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دن نام کی اور روشنی نام کی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ سورہ توبہ میں اسی ورڈ کا جو دوسرا اسی روٹ لیٹر کا جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،
کہ جب حرمت کے مہینے انسلاخ کر جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں تم سے، گزر جائیں تم پر سے حرمت کے وہ 4 مہینے، یعنی ان کا ایک دن بھی، حتیٰ کہ ایک لمحہ بھی باقی نہ بچاؤ، بلکہ وہ مہینے گزر جائیں اور یوں گزرے ہوں کہ تم وہ اگلے مہینے میں داخل ہو چکے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرکین کے قتال کا حکم اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب انسلاخ ہو چکا ہو، جب علیحدگی ہو چکی ہو، جب گزر چکے ہوئی ہوں، جب ان کا کوئی ذرہ باقی نہ بچا ہو، کوئی ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی اور ایک دن بھی باقی نہ بچا ہو حرمت والے مہینوں کا۔ تو وہاں پر بھی وہی معنی جو ابتدائی طور پر سانپ کی کینچلی یا جانوروں کی کینچلی سے یا ان کے ماؤلٹنگ کے عمل سے نکلا تھا، وہی بنتا ہے۔ البتہ اسی سے ایک ملتا جلتا ایک معنی کہہ لیجئے، یا اسی سے ماخوذ بلکہ ایک اور معنی ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ کر اور اتار کر اس سے خالی ہو جانا اور اس سے ننگا ہو جانا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اچھا، یہ بلکہ اس معنی کو واضح کرنے کے لیے جو سورہ الاعراف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک اور عربی کا جو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، جس معنی میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، جب عربی میں کہا جاتا ہے کہ سَلَخَ الْمَرْءُ دِرْعَهَا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی قمیض یا اپنا لباس اتار دیا اور قمیض سے وہ الگ تھلگ اور خالی ہو گیا، اور قمیض سے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وہ جو پہننے کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، قمیض اب اس کا پہناوا نہیں ہے، وہ قمیض سے آزاد ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہوتے ہیں کہ سلخ المرء درعہا۔ اب اس آیت کو ذرا اسی ضمن میں اسٹڈی کیجیے کہ اسی معنی میں چونکہ ایک شخص کی حالت کو، اور وہ بلم باعور ہے، جیسا کہ اکثر روایات یہی کہتی ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا اور جو اپنے علم کے بل بوتے پر ایک بہت بڑی منزل پر فائز ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے اپنے قوانین دیے، شریعت دی، مذہب دیا، دین دیا، علم دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ انہیں الگ تھلگ چھوڑ کر اس طرح صاف ان سے نکل گیا اور آزاد ہو گیا جیسے سانپ کینچلی میں سے نکل جاتا ہے اور انسان قمیض میں سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ لا تعلق ہو جاتا ہوتا ہے۔ یعنی تھا اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس سے پھر وہ یوں الگ تھلگ ہو گیا کہ پھر وہ ان کا کوئی تعلق نہیں بچا تھا۔ لہٰذا یہ مثال اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیان کی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا عالم تھا، یہ اس مثال کے ذریعے، کیونکہ نبی کو ارشاد یہ تھا کہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر تلاوت کر دیجئے وہ مثال کے جس شخص کو ہم نے اپنی آیات، نشانیاں، شریعت، مذہب، قانون، دین، رستہ سب کچھ دیا، مگر وہ ان سے پھر الگ تھلگ ہو گیا، تو پھر ہوا کیا؟ فَأَتْبَعَهُ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس کی عاقبت بالخیر نہیں ہوئی، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، بلکہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا اور راہ گم کردہ لوگوں میں سے وہ ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کو مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتا دو کہ اپنے دین اسلام کے ساتھ یا اپنے مذہب اور شریعت کے ساتھ کچھ لوگوں نے عملاً کیا کیا ہے، یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کا عمل کرتے ہیں، وہی کچھ جو خود سانپ کینچلی کے ساتھ اور انسان لباس کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اتار کے پھینک دیا ہے انہوں نے شریعت کو، لا تعلق ہو گئے ہیں، اور یوں لا تعلق ہو گئے ہیں کہ اس ضابطۂ حیات سے، اس شریعت سے، اس مذہب سے، اس دین سے ان کے اثر کا کوئی نشان بھی ان کی زندگی میں باقی نہیں ہے، بلکہ وہ عملاً لا تعلق ہو گئے اور خالی ہو گئے ہیں دین و مذہب سے، صرف زبان کی حد تک رہ گیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں انسلاخ کا معنی جب ہم پڑھ رہے ہیں، انسلخہ کا معنی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو قرآن مجید نے اس طور پر بھی بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے دین کے ساتھ انسلاخ کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ دین ان کی زندگی کا پہناوا ہوتا ہے، ان کا لباس ہوتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، سب کچھ وہی دین ہوتا ہے، وہی دین ان کی پروٹیکشن بھی کر رہا ہوتا ہے، وہی دین ان کی شناخت اور پہچان بھی ہوتا ہے، جیسے وہ سانپ کی وہ اوپری جلد کی جس کو وہ بعد میں اتار دیتا ہوتا ہے۔ یہ دین بالکل یوں ان کے جسم و وجود کا حصہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں عمل انسلاخ ہوتا ہے، وہ دین سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، دین کو اتار کے آزاد ہو کے پھر اپنی اس کے بعد آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا دین کسی کونے میں پڑا رہ جاتا ہے اور پھر اس سے آزاد پوری زندگی، عملاً دین ان کے اندر بچتا نہیں ہے، اس دین کے پہناوے سے آزاد اور الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور لا تعلق ہو جاتے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے شیطان یوں لگتا ہے کہ پھر ان کو رستہ نہیں ملتا، وہ لباس پہننا بھی چاہیں تو ان کو رستہ اس لباس کو ڈھونڈنے کا بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ اب جب کہ ہم اس ورڈ کو قرآن مجید میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو قرآن میں جو کہ ہر لفظ ہی
اپنے اندر ہدایت کا سامان لیے پھرتا ہوتا ہے. تو اس لفظ کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم ایٹ لیسٹ متوجہ ہو سکتے ہیں کہ جیسا کہ بلکہ میں ایک مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ میری ایک ہی دعا دنیا میں قبول ہوگی تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو میری ایک دعا قبول ہوگی. اچھا ذرا یہ مثال ہم اپنے لیے بھی رکھتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو، آپ کو یقین ہو کہ ہماری ایک دعا ضرور قبول ہوگی اور گارنٹیڈ ہو وہ کہ وہ قبول ہو جائے گی، تو ہم کون سی دعا مانگیں گے؟ یہاں انسان کا پریفرنس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، وہ کس چیز کو پریفر کر رہا ہے. امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو تو میں ایک جو دعا مانگوں گا وہ ہوگی خاتمہ بالخیر کی دعا، کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو حالت ایمان میں اور اپنے دین و مذہب و شریعت کی پاسداری کی حالت میں اس دنیا سے میں چلا جاؤں، اس لیے کہ اس سے پہلے میں جتنی بڑی مرضی عبادات کر لوں، اگر خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان نہیں ہے تو میری ساری وہ عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی. یعنی اس کو میں اگر ریفریز کروں اور اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان یہ کرنا چاہوں تو گویا امام خمینی یہ کہتے تھے میں ایک جو دعا مانگنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے دین کے معاملے میں عمل انسلاخ سے بچانا. کبھی یہ نہ ہو کہ میں دین کے ساتھ انسلاخ کر جاؤں اور اس سے الگ تھلگ ہو جاؤں، اور جب میں آخری وقت اور موت کا وقت میرے اوپر آئے تو اس وقت تو میں دین سے لا تعلق ہو چکا ہوں، یوں جیسے کینچلی کے ساتھ اس سانپ کا تعلق ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے. یہ لفظ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دین کے معاملے میں انصاف کرنے والے شیطان کے دوست ہوتے ہیں اور گمراہ کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس ورڈ سے متوجہ ہوتے ہوئے ہم اپنے دین اور مذہب کی ان چیزوں کو کم از کم جن پہ ہم عمل پیرا ہیں اور جن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یوں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کبھی ان سے تعلق ٹوٹے نہیں، اور زندگی کے آخری لمحے آخری سانس تک، بلکہ یہاں سے جب روح پرواز کر رہی ہو اس وقت تک ہم ان عقائد اور ان نظریات پہ اور اس عمل پہ باقی ہوں، تاکہ اللہ کی ذات ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالایمان فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.